الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، کردار کے اعتبار سے کون شاندار ہے، جس کا کیریکٹر بہترین ہے۔ اور ہم اور آپ اگر اسلام کے دامن میں زندگی کو گزار رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کردار اور عمل کو ویسا کر لیں جو حسین نامدار نے کیا تھا، جو صحابہ کی جماعت نے کیا تھا، جو اہل بیت اطہار نے کیا تھا، ویسا کردار ہم اپنا لیں تو دنیا کے ہر خطے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرات، یہ جو مقدس مہینہ ہماری اور آپ کی نگاہوں سے گزرا، محرم الاحرام کا وہ مقدس مہینہ ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اس مہینے میں امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جنہوں نے اپنے پورے خاندان کی قربانی پیش کی، کس لیے؟ تاکہ اسلام کی بقا رہے، اسلام باقی رہے، اسلام کی حفاظت ہو سکے۔ کون تھے حسین؟ کون ہے حسین؟ علی کے شہزادے ہیں حسین، علی کے بیٹے ہیں حسین، فاطمہ الزہرا کے لختے جگر ہیں حسین۔ کون ہے حسین؟ دوستو، اس علی کے بیٹے تھے جو علی کعبے میں پیدا ہوتا ہے تو مسجد میں شہید ہوتا ہے۔ کفیرہ میسر بشد سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت، کوئی ماں قیامت تک ایسا بچہ جن ہی نہیں سکتی جو کعبے میں پیدا ہو اور مسجد میں شہید ہو۔ وہ ذات صرف مولا کائنات کی ہے، وہ ذات صرف علی مرتضیٰ کی ہے۔ اس علی کا بیٹا امام حسین ہے، اور علی مولا کائنات کو ایک لفظ اور پکارتے ہیں، حیدر۔ امام مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حیدر بھی کہتے ہیں۔ جب مرحب سامنے آیا تو مرحب نے کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے، اے علی، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ کیا کہا؟ اے علی، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ مولا کائنات سامنے آتے کہتے اے مرحب، تم مجھ سے شیخیاں نہ بگاڑ، میری ماں نے انا الذی سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو حیدر کون ہوتا ہے؟ حیدر شیر کو کہتے ہیں۔ حیدر کسے کہتے ہیں؟ شیر کو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں سبحان اللہ۔ حیدر شیر کو کہتے ہیں، اور اس حیدر کے کئی معنی آتے ہیں، شیر کے کئی معنی آتے ہیں۔ حیدر کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ جو شیر اپنی کچھاڑ میں بیٹھا ہو اسے اسد کہتے ہیں، جو شیر اپنی کچھاڑ میں بیٹھا ہو اسے اسد کہتے ہیں، اور وہی اسد جب اپنے کچھاڑ سے نکل کر چہل قدمی کرنے لگے اسے زرغام کہتے ہیں، اور وہی زرغام جب چہل قدمی کرتے کرتے شکار پر اپنی نگاہ کو دوڑائے، جب اپنی نگاہ کو شکار پر دوڑائے تو اسے غضنفر کہتے ہیں، اور وہی غضنفر جب شکار کو دیکھ کر کے اپنے نشانے کو بیٹھائے تو حمزہ کہتے ہیں، اور وہی حمزہ اگر شکار پر دوڑ لگا دے اسے عباس کہتے ہیں، اور وہی عباس اگر ایک ہی جھٹکے میں شکار کو ختم کر دے اسے حیدر کہتے ہیں۔ ایک ہی جھٹکے اگر ایک ہی جھٹکے میں شکار کو ختم کر دے اسے حیدر کہتے ہیں۔ حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے۔ ارے اس علی کے بیٹے ہیں حسین، اس علی کے شہزادے ہیں حسین۔ کون علی؟ مولا کائنات آپ کو
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ آپ نے فرمایا من کنت مولاہ ھذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور علی کا مقام و مرتبہ دوستو دنیا مثال نہ لا سکی مولائے کائنات کی، وہ شان علی کی ہے۔ آج بھی کسی مجمع میں علی کا نام لے لو تو جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ علی کا نام اگر لے لو تو جسم کے اندر حرارت پیدا ہو جاتی ہے، وہ شان مولائے کائنات کی ہے۔ کون ہے علی؟ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ مولائے کائنات آپ کعبے میں پیدا ہو رہے ہیں، جب آپ کی والدہ کعبے کا طواف کر رہی تھی، آپ شکم مادر میں تھے، درد ذہ شروع ہوا، کعبے کی دیوار پھٹی، آپ اندر تشریف لے گئیں۔ جب آپ اندر تشریف لے گئیں، لے جانے کے بعد سے آپ مولائے کائنات تشریف لے آئے۔ جب مولائے کائنات کی ولادت کعبے کے اندر ہو گئی تو دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کعبے کے اندر چلی گئی، آخر وہاں پہ کون لوگ تھے جو ان کی حفاظت کے لیے تھے؟ یہ تمام پروسیس کیسے پورے ہوئے ہوں گے؟ دوستو جب کعبے کی دیوار پھٹ سکتی ہے اور علی کی ماں کو کعبے کے اندر بلایا جا سکتا ہے تو کیا مریم و عائشہ کو وہاں پہ بھیجا نہیں جا سکتا ہے؟ نہیں بھیجا جا سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے ذریعے، اپنی برگزیدہ فرشتوں کے ذریعے مولائے کائنات کی ولادت کراتا ہے۔ مولائے کائنات اس فرش گیتی پہ تشریف لائے کعبے کے اندر، آپ کی والدہ آپ کو آغوش میں لیے ہوئی ہیں، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ آپ کی والدہ سوچنے لگی ایک مدتوں کے بعد ایک شہزادہ پیدا ہوا، وہ بھی نابینا پیدا ہوا، اب کیا کریں؟ کہا کہ جاؤ مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے لے آؤ۔ مولائے کائنات کی ولادت کے وقت جب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، میرے آقا آئے، آنے کے بعد سے آپ کی والدہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ اتنی مدتوں کے بعد ایک اولاد پیدا ہوئی اور وہ بھی نابینا، آپ دعا فرما دیں تاکہ اس کی بینائی آ جائے۔ میرے آقا نے مولائے کائنات کو اپنے آغوش میں لیا، جیسے ہی آغوش میں لیا علی نے آنکھیں کھول دی، کہیے سبحان اللہ۔ جیسے ہی آغوش میں لیا علی نے آنکھیں کھول دی۔ جب علی نے آنکھیں کھولی ہیں، میرے مصطفیٰ پوچھتے ہیں علی ماں کی گود میں تھے، آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، سب لوگ پریشان تھے کہ علی آنکھ کیوں نہیں کھول رہے ہو، علی آنکھ کیوں نہیں کھول رہے ہو، اور جیسے ہی میری گود میں آئے آنکھوں کو کھول دیا، آخر کیا بات ہے؟ تو مولائے کائنات فرمانے لگے، آپ کا عشق، آپ کی محبت جھوم کر کہنے لگی یا رسول اللہ اگر ماں کے گود میں آنکھوں کو کھولتا تو 360 معبودان باطل پہ نظر جاتی۔ یا رسول اللہ میری خواہش یہ تھی کہ جب دنیا میں جاؤں تو سب سے پہلے اگر دیکھوں تو رخ زیبائے مصطفیٰ کو دیکھوں، اگر سب سے پہلے کچھ دیکھوں تو رخ زیبائے مصطفیٰ کو دیکھوں۔ ارے علی آتے ہی مصطفیٰ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ایسا کون ہو سکتا ہے؟ ویسے ہیں علی، ویسے ہیں علی۔ علی کا کعبے میں پیدا ہونا علی کی فضیلت نہیں، علی کا مقدر ہے نا۔ علی کا کعبے میں پیدا ہونا علی کی فضیلت، میں یہ سوچ رہا تھا کہ علی کا کعبے میں پیدا ہونا علی کی فضیلت نہیں، علی کا مقدر ہے، اور یہ سارے معاملات علی کے ساتھ ہوتے چلے گئے تو میرا ذہن یہ سوچ سوچ کر پریشان رہا کہ علی کا کعبے میں پیدا ہونا علی کی فضیلت ہے یا علی کا مقدر ہے؟ علی کی خدمت میں حوروں کی کنیزی کرتی رہی، یہ علی کی فضیلت ہے یا علی کا مقدر ہے؟ غلمان آپ کی خدمت میں جنت سے روٹیاں لے کر آتے رہے، یہ علی کی فضیلت ہے یا علی کا مقدر ہے؟ میرے مصطفیٰ کے گود میں اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، یہ علی کی فضیلت ہے یا علی کا مقدر ہے؟ میں یہ سوچ سوچ کر حیران تھا
یہ علی کی فضیلت ہے یا علی کا مقدر ہے؟ علی کی فضیلت ہے یا علی کا مقدر ہے؟ علی جب بڑے ہو جاتے ہیں اپنے باپ سے اجازت لیا، مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ رہنے لگے، اپنی زندگی کو میرے مصطفیٰ کے ساتھ گزارا، یہ علی کی فضیلت ہے یا علی کا مقدر ہے؟ میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہر جنگ میں جاتے رہے، علی کی فضیلت ہے یا علی کا مقدر ہے؟ فاطمہ جیسی بیوی کے شوہر بنے، علی کی فضیلت ہے یا علی کا مقدر ہے؟ حسین کے بابا بنے، علی کی فضیلت ہے یا علی کا مقدر ہے؟ حسنین کے بابا بنے، علی کی فضیلت ہے یا علی کا مقدر ہے؟ مولائے کائنات رسول کائنات کے ساتھ ہر جنگ میں جاتے رہے، علی کی فضیلت ہے یا علی کا مقدر ہے؟ خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، علی کی فضیلت ہے یا علی کا مقدر ہے؟ مرہب کو ایک ہی جھٹکے میں سر دھڑ سے الگ کر دیا، علی کی فضیلت ہے یا علی کا مقدر ہے؟ میں یہ سوچتا رہا یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ علی کی فضیلت ہے یا علی کا مقدر ہے؟ بہن میرے نبی کے ساتھ اپنی زندگی گزار دی، علی کی فضیلت ہے، علی کا مقدر ہے؟ میرے مصطفیٰ کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاری، علی کی فضیلت ہے یا علی کا مقدر ہے؟ میرے مصطفیٰ کے ساتھ پوری زندگی گزری، اس کے بعد سے میرے نبی کے جنازے میں شریک ہوئے، یہ علی کی فضیلت ہے یا علی کا مقدر ہے؟ میرے نبی کو غسل دیا، علی کی فضیلت ہے یا علی کا مقدر ہے؟ میرے نبی کو قبر انور میں اتارا، علی کی فضیلت ہے یا علی کا مقدر ہے؟ یہ سوچ کر جب میں حیران تھا یہ علی کی فضیلت ہے یا علی کا مقدر ہے، تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ نہ یہ علی کی فضیلت ہے نہ یہ علی کا مقدر ہے، کیونکہ علی فضیلت کا محتاج نہیں، علی مقدر کا محتاج نہیں، بلکہ مقدر میرے علی کے در کی محتاج ہے۔ علی مقدر کا محتاج نہیں ہے، مقدر میرے علی کے در کی محتاج ہے۔ اس علی کے شہزادے ہیں حسین، اس علی کے شہزادے ہیں حسین۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من بات حب محمد وآل محمد مات شہیدہ، من مات حب بغض محمد وآل محمد مات کافرہ، کہ جو محمد اور محمد کی اولاد کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا، اور جو ان کے بغض میں مرا وہ کفر کی موت مرا۔ تو دوستو، اور ایک جگہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینہ، احب اللہ من احب حسینہ، یعنی جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ ہمیں کس سے محبت کرنی ہے۔ حسین کی محبت کا حکم کبھی حدیث پاک میں آتا ہے، کبھی قرآن پاک میں آتا ہے۔ جب قرآن پاک کی آیت پہ ہماری نظر جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے نبی کے گھر والوں کو پاک کر کے اتنا ستھرا کر دیا کہ اب ان کے جیسا کوئی نہیں۔ تو بریلی کا امام کہنے لگتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب دوسری آیت پہ نظر جاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى۔ میرے مصطفیٰ، اللہ فرماتا ہے میرے مصطفیٰ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اجرت دینا چاہتے ہو، اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو کچھ نہ دو، بلکہ میرے گھر والوں سے محبت کر لو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو محبت کا حکم قرآن بھی دے رہا ہے، حدیث بھی دے رہی ہے، ہر جگہ آپ کو محبت کا حکم مل رہا ہے۔ تو اس حسین سے کیوں نہ محبت کی جائے کہ جس حسین نے اپنی جان کو قربان کر دیا، ارے جس حسین نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، حسین نے اپنے سر کو کٹا دیا، کس لیے؟ تاکہ رسول کا دین باقی رہ سکے، میرے مصطفیٰ کی شریعت باقی رہ سکے، شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے مولائے کائنات کے شہزادے نے اپنا پورا خاندان لٹا دیا۔ آج دنیا پوچھتی ہے کیا ضرورت تھی اس جنگ کے میدان میں بچوں کو لے جانے کی، کیا ضرورت تھی ماں اور بیٹیوں کو لے جانے کی، کیا ضرورت تھی بوڑھے لوگوں کو لے جانے کی؟
دوستو کربلا کے میدان میں کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جب امام حسین اپنے پورے کنبے کو لے کے پہنچے تھے تو حقیقت بات یہی ہے کہ اس میں 6 ماہ کے علی اصغر بھی تھے، 18 سال کے علی اکبر بھی تھے، 20 سال کے قاسم بھی تھے، اس کے بعد سے دیگر بہت سارے لوگ تھے، عورتیں بھی تھی، ام بنین بھی تھی، شہربانو بھی تھی، جناب زینب بھی تھی، جناب سکینہ بھی تھی، ہر طرح کے لوگ اس میں موجود تھے۔ عورتوں کی کیا ضرورت تھی کہ اس جنگ میں جاتی، مرد بچوں کو کیا ضرورت تھی جنگ میں لے جانے کی؟ مگر دوستو لوگوں نے سوال تو کیا، سوال سمجھ میں آیا، لیکن جب اس پر غور و فکر کیا گیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ایسی بات نہیں ہے، حسین گئے ہیں، کوئی تو معاملہ ہوگا، حسین یوں ہی نہیں چلے گئے، کچھ تو معاملہ ہوگا۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ آج جب آپ اپنے گھر کا، آپ اپنے مکان کو بنانا چاہتے ہیں، جب آپ اپنے مکان کو تیار کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ بنیاد کی کھدائی کرتے ہیں، کھدائی ہونے کے بعد سے جب نیو کھدتا ہے اس کے بعد سے آپ کیا کرتے ہیں؟ سریے کا انتظام کرتے ہیں، گٹی کا انتظام کرتے ہیں، بالو کا انتظام کرتے ہیں، سیمنٹ کا انتظام کرتے ہیں، اینٹ کا انتظام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ جب مکان بنانا ہوتا ہے، مضبوط مکان تیار کرنا ہوتا ہے، ہم یہ تمام چیزوں کو ضرورت ہمیں پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے؟ پڑتی ہے نا، کہیے سبحان اللہ، ایک مرتبہ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ تو ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب نیو کھد گئی، اب جو ہے مسالہ تیار ہو گیا، سریا پڑ گیا، اب مسالہ ڈلے گا، اب اس میں چھوٹی اینٹ بھی پڑتی ہے، بڑی اینٹ بھی پڑتی ہے، گٹی بھی پڑتی ہے، بالو بھی پڑتا ہے، مطلب کہ تمام چیزیں الگ الگ انداز میں ڈالی جاتی ہیں، اس میں تمام چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اس لیے کہ پلر مضبوط ہو تاکہ مکان مضبوط ہو۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ کربلا کے میدان میں حسین پاک اگر سب کو لے کے گئے تھے تو معاملہ یہی تو تھا، حسین اپنے خاندان کو لٹانے، اپنے مفاد کے لیے تھوڑی نہ گئے تھے، اسلام کے محل کو مضبوط کرنے کے لیے گئے تھے۔ ارے جب پلر کو مضبوط اس طریقے سے کیا جاتا ہے تو سنو، حسین اپنے شہزادے کو لے کر، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو لے کر کے گئے تھے تاکہ اسلام کے محل کو مضبوط کر سکیں کہ جہاں ضرورت پڑے گی 6 ماہ کے بچے کی قربانی دیں گے، جہاں ضرورت پڑے گی وہاں پہ علی اکبر کی جوانی دیں گے، جہاں ضرورت پڑے گی وہاں پہ قاسم کی جوانی لٹائیں گے، جہاں ضرورت پڑے گی وہاں پہ بچوں کو دیں گے، جہاں ضرورت پڑے گی وہاں جوانوں کو دیں گے، اس لیے کہ اسلام کا پلر مضبوط ہوگا، آنے والی امت کی ساری پریشانی دور ہو جائے۔ آنے والی امت کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی، اس لیے امام عالی مقام نے اپنا پورا کنبہ لٹا دیا۔ دوستو تو وہ حسین علی کے شہزادے پورے خاندان کو لے کر میدان کربلا میں پہنچے، میدان کربلا میں پہنچے۔ بس آخری بات کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں، جو کہ وقت میں بھی دیکھ رہا ہوں 2 بجنے والے ہیں، بج ہی چکے ہیں تقریباً، اور ابھی علامہ غلام غوث قادری صاحب قبلہ کو بھی سننا ہے، دستار بندی بھی ہونی ہے، اور شہباز نوری صاحب کو بھی سنا ہے۔ ابھی تو آپ نے ایک مرتبہ سنا ہے، ابھی تو یوں ہی بس انہوں نے جو ہے مسکرایا، ابھی پورا ہنسنا باقی، ابھی تشفی نہیں ہوئی، ابھی تھوڑا سنا ہے، میرے بعد پھر آپ سنیں گے نا؟ تو کہیے نا سبحان اللہ۔ جب آپ اپنی محبت دکھائیں گے، کلکتہ سے چل کے آئے ہیں، جب آپ اپنی محبت دکھائیں گے تب تو وہ بار بار آئیں گے، تب تو یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے کہ نبیل ملت کے مریدوں میں گیا تھا، نبیل ملت کے دیوانوں میں گیا تھا، اور جانے کے بعد سے ہمیں ایسی محبت ملی کہ ہم سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ نبیل ملت کے مرید ایسے ہیں تو نبیل ملت کیسے ہوں گے، ہے نا؟ تو وہ چیز آپ پیش کریں، ایسی محبت پیش کریں تاکہ جو بھی آئے وہ دیکھ کر کے کہے کہ مرید ایسا ہے تو ان کا پیر کیسا ہوگا۔ دوستو اس رسول کے شہزادے
مولائے کائنات کے بیٹے امام علی مقام جب کربلا کے میدان میں پہنچے، آخری بات کہنا چاہتا ہوں، کربلا کے میدان میں پہنچے اور جناب اصغر جب پیاسے تھے، جناب عباس مشکیزے کو لے کر آنا چاہتے تھے، مگر مشکیزہ خیمے تک نہ پہنچ سکا، آپ کے دونوں بازو کٹ گئے اور آپ پر اتنے تیر کے بوچھار ہوئے کہ جناب عباس شہادت کے جام کو نوش فرما گئے۔ اس کے بعد مولائے کائنات کا وہ بیٹا امام علی مقام اپنے 6 ماہ کے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے خیمے حسینی میں جاتے ہیں، اپنے خیمے میں اندر جاتے ہیں، اپنے بچے کو اپنے آغوش میں لیا، لینے کے بعد سے باہر آتے ہیں، آنے کے بعد سے ظالموں کو اشارہ کرتے کہتے ہیں، ظالموں، اے یزیدیوں سنو، حسین اپنے لیے نہیں آیا، حسین اپنے گھر والوں کو لے کر کے نہیں آیا، حسین اپنے 6 ماہ کے بچے کو اپنے آغوش میں لے کر کے تمہارے سامنے آیا ہے۔ ہم پیاسے ہیں، ہم اپنی پیاس کی شدت کو برداشت کر سکتے ہیں، مگر یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، یہ اپنی پیاس کی شدت کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ کیسے برداشت کرے گا؟ جب یہ کہا، اور امام اپنے آغوش میں ہی لیے تھے، یوں ہی اپنے آغوش میں امام علی مقام نے جناب اصغر کو لیا تھا اور لوگوں سے خطاب کر رہے تھے کہ پانی کا کچھ حصہ ہمیں دے دو تاکہ ہم اپنے بچے کی پیاس بجھا سکیں۔ لیکن ظالموں نے کربلا کے میدان میں ظلم کی وہ انتہا کر دی کہ جب امام علی مقام اپنے بچے کو لے کر کھڑے تھے، پیاس کی شدت تھی، زبان کانٹے کی طرح سوکھ چکی تھی، 6 ماہ کا شہزادہ اپنے 53 سالہ باپ کے آغوش میں موجود تھا، ادھر ظالموں نے تیر چلایا، ادھر سے ظالم نے تیر چلایا اور حضور